رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت لے کر آپ کے پاس حاضر ہیں۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب مرحبا۔ اور لگے ہاتھوں ہی پہلے ہی میں سوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی تمہیدی گفتگو کے ساتھ اس سوال کو بھی شامل کر لیں جو ابھی پیش آیا، لوگوں سے ہمارے علم میں آئی یہ بات کہ بقرہ عید کا سیزن ہے اور قربانی کا معمولات چل رہے ہیں، تو اس میں کافی سارے ادارے، تحریکیں اور مساجد اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے ہفتے بھی اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، لیکن بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی اس دفعہ، یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ بعض ادارے اور ایون یہ کہ بعض مساجد کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ وہ ٹھیکے دے رہے ہیں اجتماعی قربانی کی، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس ادارے کی یا مسجد کی ایک گڈ ول ہوتی ہے اور وہاں پہ کئی سال سے قربانی ہو رہی ہے، تو ایک جانوروں کی تعداد ہوتی ہے اچھی خاصی، جیسے 10، 20، 50، 100، 200 جو بھی ہے، تو اب وہ ایک جھنجھٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پیسے کلیکٹ کرنے، پھر جانور لے کر آنے، قصاب سے معاملہ کرنا ہے، گوشت تولنا ہے، پھر وہ دینا ہے، تو یہ سارے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اس کمیٹی کو یا افراد کو جھیلنی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ یہ ہے تو اچھا، لیکن ان کو ایک یہ طریقہ سوجا اس کا کہ یہ باقاعدہ کسی شخص کو کمرشلائز کر کے اس کو ٹھیکہ دے دیا جائے کہ جی ہمارے ادارے کے یا ہماری مسجد کے یا ہمارے طریقے سے ہمارے جمع کیے ہوئے 100 جانور ہوتے ہیں، ہم 100 جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کریں، بکنگ سے لے کے گوشت کی تقسیم تک کے معاملات آپ کریں، اور ہمیں سیدھے سیدھے ایک مخصوص اماؤنٹ جو بھی ان کا طے ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیں، مثال کے طور پہ 50,000 دے دیں، 1,00,000 دے دیں، 2,00,000 دے دیں، جیسے جانوروں کی تعداد ہے اس حساب سے ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اکا دکا 2، 3، 4 جگہوں پہ ہی ایسا سننے میں آیا، لیکن ایسا کرنا کیسا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال کچھ ذو معنی ہے۔ جو کھالیں عام طور پر مساجد میں یا مدارس کے اندر اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، تو یہ ادارے لوگ ان کو کھالے دے دیتے ہیں، معاوضے کے طور پر نہیں بلکہ عطیے کے طور پر۔ کھال کسی نہ کسی کو دینی ہے تو ان کو دے دیتے۔ تو کھالے اب کس کو دیں گے؟ مسجد کو دیں گے۔ کھالے تو مسجد ہی کو ملیں گی، مسجد کو ہی ملیں گے، جو ادارہ ہے کھالے تو اسی کو ملیں گی، کھالوں کے علاوہ یہ پیسے دیے جائیں گے، کھالوں کے علاوہ پیسے دیے جائیں گے۔ تو وہ پیسے پورے کہاں سے ہوں گے؟ وہ اس اجتماعی قربانی کے جو پیسے جمع ہوں گے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے حصہ رکھا ہے، 70,000 روپے بنے، اور جو ایکسپنسز ہیں کٹائی، چارہ، بندائی وغیرہ کے وہ 6-7 ہزار روپے بنتے ہیں، تو تقریباً 63,000 روپے لگ بھگ بنتے ہیں جو سارے ایکسپنسز نکال کے جانور کے بنتے ہیں۔ تو اب انہیں جو پیسے دینے ہوتے ہیں تو یہ اس میں سے کاٹتے ہیں، یعنی 2,000 فی جانور، 1,000 فی جانور، 1,500 روپے فی جانور، اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے ٹھیکے کا لفظ یوز کیا، یہ لوگ اسے ٹھیکے کا لفظ یوز نہیں کر رہے، یہ اپنی اصطلاحات یوز کر رہے ہیں، ٹھیکہ نہیں کہہ رہے اسے۔ دیکھیں، دیکھا جائے تو
اس طریقے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 100 جانور سنبھالنا، لانا، خریدنا، بہت سارے اس میں پیچیدہ مراحل ہوتے ہیں. ٹھیک. اور پھر وقت پر اگر لوگوں کو گوشت نہ ملے تو ایک الگ مسئلہ. تو جہاں ہم اور بہت سارے ایونٹس کے لیے کچھ لوگوں کی خدمات لیتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، اگر کسی مسجد کمیٹی نے یا مدرسے والوں نے کسی ٹیم کو ہائر کیا ہے کہ جو سارا یہ کام ان کے لیے سنبھالے گی، ٹھیک، تو اس کی گنجائش تو موجود ہے. ٹھیک. ایسا ہونا ممکن ہے. لیکن چونکہ یہ ایک نئی صورتحال ہے، ایسا قدیم رواج نہیں ہے، جی، معروف چیز نہیں ہے، جی، اس لیے مسجد والوں پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس خرچے کی نشاندہی بھی کریں. ابتداً کر دیں، جس طرح کے پرچیاں بنتی ہیں عام طور پر جی، کہ جناب قربانی کے لیے آپ رسید تو بنوا رہے ہیں، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. کچھ ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں. اب ضروری میں نے اس لیے کہا کہ وہی باتیں لکھی جائیں گی جو شرعاً جس کی گنجائش بنے گی. ٹھیک. یہ نہیں کہ جس نے جو مرضی چاہا لکھ دیا. لکھ کے بری ذمہ نہیں ہوگا. کیا لکھا ہے، کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں، یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا، دارالافتاء سے رہنمائی لینی پڑے گی، پھر اس مواد کو ڈالا جائے گا. تو جس طرح جیسے کہ جو معروف خرچے ہیں کہ بھئی جانور آئے گا تو جو منڈی سے لانے تک کی لوڈنگ کا خرچہ ہے، پھر چارے کا خرچہ ہے، پھر جانوروں کو کھلانے پلانے کے لیے ایک آدھ بندہ رکھنا پڑتا ہے، اس کا خرچہ ہے، قصاب کا خرچہ ہے. یہ تو وہ اخراجات ہیں جو معروف اخراجات ہیں. لیکن اگر یہ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس کو جتنے پیسے دے رہے ہیں تو یہ لوگ تو ہیں امین، اتھارٹی نہیں ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کاروباری مسئلہ کہ جس میں گڈ ول جو ہے نا وہ چلتی ہو، اور گڈ ول کی تو شرعی طور پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک. شرعاً بھی گڈ ول کے بدلے پیسے لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. گڈ ول ایک حق ہوتا ہے، اور حق کی جو بے ہے وہ فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آدھ مستثنیٰ صورتوں کے علاوہ فقہاء کرام نے اسے ناجائز ہی قرار دیا ہے. ٹھیک. تو طے کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو معاوضہ بھی دے دیں. لیکن اصل جو یعنی جو بھی آرگنائزر ہیں، وہ مسجد والے ہوں یا مدرسے والے ہوں، وہ وکیل فلاحی ہیں. تنظیمیں بھی کرتی ہیں. فلاحی تنظیمیں وہ وکیل ہیں قربانی کرنے والوں کی. ٹھیک. تو جو قربانی کرنے والے ہیں اصل وہ ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جناب ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل گرفت چیزیں ہیں. اگر بتا دیں تو ٹھیک ہے. جیسے بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد ایک پروجیکٹ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اعلانات ہو رہے ہیں جناب تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیں، تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیں. تو ہر چیز جو ہے نا وہ تعمیر مسجد میں شامل نہیں ہوتی. جب لفظ تعمیر مسجد بول کر چندہ لیا جائے تو مسجد کی جو یوٹیلیٹیز ہیں، امام مؤذن کی جو تنخواہیں ہیں، اور مسجد کی تعمیر ہے، وضو خانے کی تعمیر ہے، بیت الخلاء کی ہے، امام مؤذن کے گھر ہیں، یہ چیزیں تو معروف ہیں کہ اس چندے میں یہ چیزیں شامل ہیں. لیکن اگر کوئی اور بھی پروجیکٹ ہے، جیسے دکانیں کرائے پر چلانی ہیں، یہ ایک سب جگہ نہیں ہوتا، یا کوئی گھر بنا کر کرائے پر چلانے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس احاطے میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر ایک جگہ فنائے مسجد ہو چکی ہے پھر تو کمرشل گھر بھی نہیں بن سکتے اور دکانیں بھی نہیں بن سکتی، اور بعض صورتوں میں تو عین ممکن ہے کہ امام مؤذن کے گھر کی بھی گنجائش نہ نکلے. کیونکہ مثال کے طور پر ایک جگہ مسجد کے صحن کے لیے متعین کر دی گئی تھی کہ یہ مسجد کا صحن ہوگا فنائے مسجد کے طور پر، تو اب وہاں گھر کیسے بن سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اجمالی معاملات کے اندر جب خلاف عرف چیزیں آ جائیں تو پھر جو مالکان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو بتا کر پھر اضافی تصرفات کیے جائیں. بتا کر کیے جائیں گے تو گنجائش بنتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی تفصیلات اور زیادہ جو ہے بیان ہوں گی، پھر انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ واضح جواب ملے گا. ابھی آپ کو ایک اجمالی مدنی پھول دے دیے گئے ہیں، تو اس میں غور کر لیں اور
اب وہ بھی پروفٹ رکھیں گے، وہ بھی پروفٹ رکھیں گے. اور اہم چیز جو میں سمجھ سکا ابھی تک کی گفتگو میں کہ جو قربانی میں حصہ ڈال رہا ہے اس کے علم میں ہونا اور اس کو اعتماد میں لینا یہ ضروری بہت ضروری ہے. تو ایسا کیجئے. کالز ہیں ہمارے پاس، کالز لیتے ہیں. کال چلا دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اکبر رضا تاری کوہاٹ خیبر پختونخوا سے. احکام تجارت ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سلسلہ ہے، کافی معلومات اس سے ملی ہیں. میرا سوال آج کے سلسلے میں یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر ایک گائے ہے، وہ راولپنڈی سے میں نے 50,000 روپے کی لی ہے اور وہ ابھی راستے میں آ رہی ہے. تو راستے میں ایک اور علاقہ آتا ہے جنڈ، وہاں سے کسی اسلامی بھائی نے مجھے کال کی کہ یار میں نے فلاں گائے خریدنی ہے. تو ابھی وہ گائے مجھ تک پہنچی نہیں، تو وہ راستے میں ہی میں نے 60,000 روپے کی فروخت کر دی. تو کیا یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. اکبر بھائی آپ کی اپریسیشن کا شکریہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب جو ہے وہ شامل سلسلہ بھی کرتے ہیں. دوسری کال چلا دیجیے گا. مفتی صاحب کی بات میں سوال ہے کہ ہم گرسوں میں مال دیتے ہیں، ڈھکن وغیرہ کیپ بناتے ہیں پرفیوم کے، لیکن وہ مقدار کافی زیادہ 40-50 ہزار پیس تو ہوتا ہے، تو ان کو کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا سب کو. تو ہم اس کو تول لیتے ہیں کہ اتنا گرس ایک میں آ رہا ہے، اسے تھوڑا سا زیادہ رکھ کے ہم وہ دے دیتے ہیں. کیسا کرنا ٹھیک ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب نہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا. سر سوال یہ ہے کہ میرا کہ ایک انسان اگر بکرا لے کے آیا ہے جانور قربانی کے لیے، اور حالانکہ اس پہ واجب نہیں ہے، اس کی زکات نہیں بنتی، اس سے واجب نہیں ہے، لیکن وہ جانور لے آیا، ٹھیک ہے، اور جانور لانے کے بعد وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا یا وہ جانور گم ہو گیا یا وہ جانور لنگڑا لولا ہو گیا، یعنی قربانی کے قابل نہ رہا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ دوبارہ قربانی کرے، اس سے واجب ہے یا کیا اس کے لیے حکم ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی عرض کرتے ہیں. مفتی صاحب پہلا سوال کہ وہ گائیں جانور جو ہے وہ کسی ایک شہر سے سودا کر کے لا رہے ہیں راستے میں. جو شخص قربانی کے لیے جانور لیتا ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. تیسرا سوال بھی اس میں آ جائے گا پہلے سوال میں. پہلے اور تیسرے کا جواب. ہاں، دو صورتیں بنتی ہیں. اگر تو وہ شخص غنی ہے تو وہ اس جانور کو ضرورتاً بدل سکتا ہے جو خرید چکا ہے. جی، مثال کے طور پر جانور جو ہے اس کو لگا کہ یہ کمزور ہے جی اور اس سے اچھا جانور لانا چاہیے، تو اچھا جانور اس نے لے لیا. ٹھیک. بعض مزید ایسی صورتیں نکلتی ہیں کہ جہاں بدلنے کی گنجائش غنی کے لیے رہتی ہے، غنی کے لیے. دوسری صورت یہ ہے کہ غنی اس جانور سے ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے بدلے. جو جانور خریدا قربانی کے لیے، اس نے سوچا کہ اس کو تو میں تو دور سے لے کر آیا ہوں اور یہاں تو منڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے، جو دوسرا جانور لے لوں گا میں، نفع کما لیتے ہیں. تو قربانی کے لیے جب ایک جانور لے لیا تو اس سے ذاتی فوائد نہیں اٹھائے جا سکتے، یہاں تک کہ اس پر سواری بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. تو یہ تھے غنی کے متعلق احکام. اب جو فقیر ہو، جی شرعی فقیر ہو، وہ جب ایک قربانی کا جانور لیتا ہے تو اس کی جو صورت ہے یہ ایک منت کی طرح ہے. اس سے اگر فقیر کی وضاحت ہو جائے کہ مطلب دو کیٹیگری ہیں نا. ایک تو وہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 3 کیٹیگری ہیں یا 2 ہیں؟ ٹھیک. قربانی کے اعتبار سے 2 ہیں. زکوٰۃ میں 3 یوں ہیں کہ ایک وہ شخص اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے جس پر نہ تو فرض ہے نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وہ ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے. قربانی میں 2 کیٹیگری ہیں. ٹھیک. ایک وہ جس نے قربانی کرنی ہے، ایک وہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک. تو قربانی جس پر واجب نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہوگا تو واجب نہیں ہے. ٹھیک. تو جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور وہ جانور لے آیا ہے، ٹھیک. تو اب یہ اس کے لیے متعین ہو گیا ہے، اب اس جانور کو یہ بدل نہیں سکتا، اسی کو ذبح کرے گا. ٹھیک.
लेकिन अगर वो खो गया या मर गया, ये थोड़ा काबिल गौर है। ठीक। दूसरी कॉल थी मुफ्ती साहब हमारे पास के ढक्कन बनाते हैं ये, और एक बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, तो गुरूस के हिसाब से यानी दर्जनों के हिसाब से या वो सैकड़ा के हिसाब से बिकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, 40-50 हज़ार, तो फिर वो गिनना मुश्किल होता है, तो तोल लेते हैं, जैसे 100 ढक्कन तोल लिया तो फिर उसके वज़न के हिसाब से बेचते हैं। तो ऐसा देखिए, पैमानों की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ठीक। ख़रीद व फ़रोख्त करते वक्त इनको इस बात का भी इख्तियार है कि ये पैमाने को यकसर नज़रअंदाज कर दें, लाट के हिसाब से बेचें। ठीक। लेकिन लाट के हिसाब से माल उस वक्त बेचा जाता है कि जब मालिक मौजूद हो या उसका नुमाइंदा मौजूद हो और वो देख कर माल ले। ठीक है। वरना इख्तलाफ रहेगा कि जनाब आपने बोरा कम भरा है, ये कहेंगे पूरा भरा है। तो लाट वाले जो पोजीशन है वो यहाँ काबिल अमल नज़र नहीं आती, लेकिन उसका इम्कान ज़रूर है, उसको अपनाया जा सकता है, तकाज़े पूरे किए जाएं तब। दूसरी सूरत ये है कि अब ये बैन बैन खड़े हैं, ये तोल भी रहे हैं और गिनती का भी हिसाब रख रहे हैं, तो दो पैमानों को एक साथ किस तरह लेकर चला जा सकता है? तो या तो ये गिने या तोलें, किसी एक पर आ जाएं। अच्छा, राज़ी तो मतलब है तोलने पे, तो दोनों अगर तोलने पे तो राज़ी फिर हैं गिनती का हिसाब ना रखें, ठीक। अपना माल जो है तोल के हिसाब से बेचें, गिनती का हिसाब ख़त्म कर दें। अब उसके अंदर कमी आए, बेशी आए, जो भी मसला हो, ये अपने माल को तोल के हिसाब से बेचें। जब इस मयार पर ही आ जाएंगे तो जो इनके जहन में शुबा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो शरई तकाज़े हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, क्योंकि बोतलों के ढक्कन है ना, तो गालिबन जितनी बोतलें होती होंगी उसके हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से ये चाहिए होते होंगे। तो अगर यूँ ये बोलें कि भाई 1 किलो में इतने चढ़ते हैं, अब आप बताओ कितने चाहिए? 1 किलो वज़न में इतने ढक्कन चढ़ जाते हैं। 1 किलो में इतने चढ़ते हैं, उसको मयार ना बनाएं, उसको अंदाजे के तौर पर बता दें। ठीक है, पार्टी को बता दें कि 1 किलो में अंदाज़ा है कि इतने चढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा असल सौदा होगा तोल पर, तोल के हिसाब से। उसमें कम चढ़े या ज़्यादा चढ़े वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर ये गिन के बेचने तो फिर बाकायदा गिनना ही पड़ेंगे, शुमार करना ही पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गए होंगे, बड़ी तब्रीफ अंदाज पे जो है मुफ्ती साहब ने आपको जवाब दिया। अभी अगली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम इसरार अनवर है, मैं जिला नरवल से बोल रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरा कारोबार चक्की के जरिए आटा पीसना है। जो लोग आटा पिसवाने आते हैं उनसे पहले ही तय किया जाता है कि हम फी मन के हिसाब से 2.5 किलो गंदम लेंगे और 40 रुपए भी लेंगे। उनसे ये तय किया जाता है कि उतनी गंदम काट कर आपको आटा दिया जाएगा और जितना आटा देना होता है उतना ही कापी पर लिखा जाता है और लिख कर भी लगाया हुआ है। उन सबको पहले से मालूम भी है कि ये इतनी काट लेते हैं। क्या हर गाहक को बताना भी जरूरी है? और उनमें से हर बार कहें तो वो आगे से कहते हैं कि ये कौन सी पूछने की बात है। ठीक है, जो आप करते हैं क्या ऐसा करना दुरुस्त है? अगर दुरुस्त नहीं है तो उसका आसान हल बता दें, क्योंकि गांव के लोग रकम पूरी नहीं देते, इसलिए उनकी गंदम पहले ही काट ली जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असरार भाई आपको इसका जवाब देते हैं। एक और कॉल है हमारे पास, इसको भी शामिल सिलसिला करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़ूर अबुल हसन लंदन यूके से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सिलसिला अहकाम तिजारत बहुत ही ज़्यादा मालूमाती और दिलचस्प है। हज़ूर आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ ये करना था कि यहाँ लंदन और यूके में जो इस्लामी भाई कुर्बानी करते हैं उनका तरीक़ाकार ये है कि वो जो लोकल हमारे गोश्त की दुकानें होती हैं उन्हें जाके अपने पैसे दे देते हैं और एक मखसूस दिन पे उन्हें दिन बता दिया जाता है कि आप उस दिन आएँ और आके अपना गोश्त ले लें। तो क्योंकि वो कहते हैं कि ये तमाम नाम स्लॉटर हाउस में भेज दिए जाते हैं और फिर ये कुर्बानी हो के वहाँ से गोश्त आ जाता है। तो हुज़ूर इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें, क्या यूके और लंदन के रहने वाले इस्लामी भाई इस तरीके से अपनी कुर्बानी अदा कर सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैर अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अबुल हसन भाई, आपकी अप्रिसिएशन का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब शामिल करते हैं। एक और कॉल आ गई है तो पहले उसे भी शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह कंटिन्यूसली
ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جناب میں حاصل پور کا رہائشی ہوں، محمد ذوالقرنین دیوار نام ہے میرا۔ تو پوچھنا ہے جناب آپ سے یہ تھا کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہو اور میرا اس کے ساتھ وعدہ ہو تقریباً جس طرح قربانی آ گئی، لیکن قربانی کے 3 ماہ بعد کا وعدہ ہو، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جس نے قرض دینا ہو نا وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، لیکن قربانی جو ہے نا وہ پہلے آ گئی ہے، مجھے پہلے مطلب قربانی دینا چاہیے، اس کا قرض لوٹانا چاہیے، اس کا میں نے دینا، لیکن وعدہ ابھی اس کا 3 ماہ بعد ہے۔ اس کا مہربانی فرما کر میں جواب مجھے دیجیے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ لے لیتے ہیں عرض کرتے ہیں۔ پہلے آخری والا سوال، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا، جی ایک سوال آیا تھا اس طرح کا جی بالکل، کہ صرف قرض کا ہونا قربانی کو نہیں روکتا۔ ٹھیک، دیکھا یہ جائے گا کہ ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں اور اس نے 1 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، تو 1 لاکھ روپے کو ہٹا کر 4 لاکھ روپے بچتے ہیں، تو 4 لاکھ روپے کی جو مالیت ہے جو اس کا مالک ہوگا لازمی طور پر وہ صاحب نصاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب صاحب نصاب ہونے کے لیے 4 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے 30 سے 35 ہزار روپے کے لگ بھگ ہے۔ 30 سے 35 ہزار کے درمیان ہے، تو نصاب تو اتنا سا ہے۔ تو قرضہ نکال کر اگر کوئی قرضہ اور حاجت اصلیہ کی جو ضروری حوائجات ہیں وہ نکال کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار برابر مالیت کا یا اتنی چاندی کا مالک ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب قربانی کے دنوں میں ملکیت پائی جائے۔ ٹھیک، قربانی سے ایک دن پہلے بھی اگر مطلب 9 ذوالحجہ کو بھی اگر کوئی شخص اس مالیت کا حامل نہ رہے، صاحب نصاب نہ رہے، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو ذوالقرنین صاحب آپ حساب لگائیں، قرضہ نکال کر آپ کے پاس کیا اماؤنٹ بچتا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنی ہوگی۔ ٹھیک، لندن سے تھے ابو الحسنین صاحب، جی اس سے ملتا جلتا سوال بھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے آسٹریلیا سے پوچھا تھا، 2-3 مرتبہ کنورسیشن ہوئی۔ جی تو دیکھیے قربانی ایک اہم مذہبی فریضہ ہے۔ بالکل، اچھا ان ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب یو کے ہوا یا کینیڈا ہوا یا آسٹریلیا وغیرہ یا امریکہ، ہر جگہ جانور ذبح نہیں کیے جا سکتے، گلی محلے میں اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک، اور گلی محلے میں تو امارات میں اور ابو ظبی وغیرہ میں بھی اجازت نہیں ہوتی۔ انتظامی حوالے سے پابندی ہوتی ہے۔ جی، تو سلاٹر ہاؤس مخصوص ہوتے ہیں اور وہ سلاٹر ہاؤس بہت دور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب معاملہ یہ ہے کہ جب بھی قربانی کا معاملہ آتا ہے نا تو جو مالی مسائل ہیں اولاً تو وہ سامنے آتے ہیں ٹھیک، کہ بھئی وہ جو قربانی کرے گا کس طریقے سے کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا جانور ہے، اگر وہ آتا ہے اس میں وہ کس طرح حصہ ڈالے گا۔ چھوٹا جانور ہے وہ لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے لے آئے، اس کی شرائط پائے جائیں، شرائط کے مطابق لے آئے۔ تو پہلا مرحلہ ہے جانور کی خریداری کرنے کا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ٹوکن لے لیا اور سب کام سلاٹر ہاؤس والے نے کرنے ہیں، اور وہ پتہ نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آئیڈیل صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ مسلم تنظیمات کی طرف سے کوئی نہ کوئی نمائندہ سلاٹر ہاؤس کے ساتھ رکھا جائے، موجود ہوں آپ، اس سے بات کر لی جائے کہ بھئی دیکھیں ہماری ہیں 50 قربانیاں 60 قربانیاں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ٹھیک ہے آپ کو آپ کی سروس کے پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ ہمارے جانور رکھو گے اس کے پیسے دے دیں گے الگ سے، جو ذبح کریں گے اس کے پیسے دے دیں گے، گوشت بنائیں گے اس کے پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارا نمائندہ کرے گا، ٹھیک، آپ کو اس میں انوالومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ کیا تقاضے ہوں گے؟ 2 صورتیں، یا تو سلاٹر ہاؤس والا خرید کر ان کو بیچتا ہے یا یہ لوگ خود خرید کر لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت تو یہ نکلے گی کہ جانور شرائط پر پورا پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، جو قربانی کی شرائط ہے وہ موجود، چھوٹا جانور جو ہے وہ 1 سال کا ہو، ٹھیک ہے، جو بڑا جانور ہے مثلا بیل ہے یا بھینس وغیرہ، بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے کم از کم۔ عمر کی شرائط پائی گئیں، پھر جو نقائص ہیں جن نقائص کے پائے جانے پر قربانی نہیں ہوتی،
ایسے نقائص نہ پائے جائیں، یہ ضروری ہے۔ اب جانور آ گیا جناب، جانور آنے کے بعد اگر بڑا جانور ہے اور چھوٹا جانور ہے تب بھی تعیین ضروری ہے۔ ٹھیک، مطلب جانور جیسے خریدا جائے، پاکستان والے لوگ بھی سن لیں اور جو بیرون پاکستان رہتے ہیں وہ بھی یہ سن لیں کہ جانور کی فوراً تعین کر لیں، اس کے گلے میں کوئی جو ہے وہ نمبر لکھ کے لٹکا دیں۔ ٹھیک، اس کو لکھ بھی دیتے ہیں، وہ پینٹ سے نا اس پہ لکھ دیتے ہیں، پینٹ ایسا ہے کہ مٹ جائے، نمبر لکھ کے ڈال دیں پلاسٹک کوڈنگ میں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ محفوظ رہے، پانی وغیرہ سے خراب بھی نہ ہو۔ اور ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ 1 نمبر جانور فلاں کا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بڑا جانور ہے تو یہ فل اس میں تعین کر لیں کہ یہ جو جانور ہے نمبر 2، اس میں فلاں 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 7 افراد کے حصے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ جو تعین والا کام ہے نا، یہ سلاٹر ہاؤس کا مالک نہیں کرے گا۔ یہ وہ اگر وہ غیر مسلم ہوا تو قطعاً اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا۔ ٹھیک، تو قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر جو مذہبی تقاضے ہیں ان کا خیال رکھنا قربانی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب فون کر دیا، ٹوکن لے لیا، آن لائن پیسے ٹرانسفر ہو گئے اور آخری دن گوشت لے کر آ گئے تھیلے میں۔ اس سے پہلے کے جو مذہبی تقاضے ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تعین ہونے کے بعد اگر کسی اور کا بھی نام لے لیا گیا تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن تعین ہونا ضروری ہے۔ اشد درجے کا یہ ضروری فریضہ ہے۔ اس سے اور بھی بہت ساری جو پیچیدگیاں ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جانور جو ہے وہ قربانی سے پہلے ہی مر جاتا ہے، یا اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو تعین ہو گئی تھی تو پتہ ہوگا کہ جناب یہ فلاں جو ہے وہ افراد کا جانور ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اجتماعی قربانی والے کیا کرتے ہیں، ایسا مسئلہ ہو گیا، ارے وہ لوگوں سے نا 5000 روپے زیادہ لے لو، اب ہر جانور والے سے 5000 روپے زیادہ لیں گے اور اپنے پلے سے اس شخص کو جانور لا کے دے دیں گے۔ تو خیر اگر تعین کر دیتے تو جن کا نقصان ہوا ہے انہی کے کھاتے میں جاتا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، انصاف کے مطابق طریقہ بھی یہی ہے۔ اور لوگوں پر بوجھ ڈالنے کی تو شرعی اجازت نہیں ہے، وہ تو اس بات کے پابند نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان برداشت کریں۔ تو کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے اور جو شرکاء ہیں، دیگر جانوروں کے جو مالک ہیں، ان پر یہ بوجھ ڈالتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قربانی بھی ہوگی نہیں ہوگی، اس کی قربانی ہونے یا نہ ہونے میں تو گنجائش بن جائے گی، کیونکہ بالآخر وہ اس کو بتا تو دیں گے کہ یہ آپ کا جانور ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ آخری دن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جو یوکے والی صورتحال ہے، یہاں تو یہ بھی اطمینان نہیں ہو رہا کہ یہ آخری دن بھی بتاتے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ جو جن صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آخری دن جاتے ہیں، وہ کھال وال الگ ہو جاتی ہے اور گوشت کٹا ہوا تھیلیوں میں موجود ہوتا ہے، تھیلیاں اٹھا کر لے آتے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ صرف ہے کہ ان ممالک کے ساتھ تو خاص نہیں نا، اب تو مطلب جیسے جیسے جدت آ رہی ہے تو باب المدینہ میں بھی میں نے دیکھا کہ آن لائن قربانی کے بینر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ساری چیزیں مینشن کرنا پڑیں گی۔ جیسے سنی مدارس کے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں، مساجد کے ہاں ہوتی ہیں، تو بڑی بڑی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے امکانات رہتے تو ہیں، لیکن سمجھانے والے موجود ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک تو یہ تاثر ہے نا کہ اگر ہوا ہی وہ غیر مسلم تو کیا ہوگا، اس نے ٹھیک ہے گوشت ذبح کرنے کے لیے تو مسلمان رکھا ہوا ہے، لیکن آرگنائزر جو ہے نا وہ غیر مسلم ہے اور وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو پرابلمس ہو سکتی ہیں، اور یہاں بھی پرابلم ہو سکتی ہیں، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ تیسرا سوال تھا آٹے والا، جی پچھلے ہفتے بھی یہ سوال کچھ تشنا رہ گیا تھا، جی آخر میں ٹائم کم ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا ہے پابندی سے دیکھنے والے ہیں، غالباً پچھلے ہفتے انہوں نے دیکھا ہوگا تو سوال مائنس کیا جاتا ہے آٹے کو یا گندم کو۔ وہ 2 صورتیں ہمارے ذہن میں تھی، یہ تیسری لے کر آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آٹے کو بطور اجرت کٹوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 1 من گندم کی پسائی کی اور 4 کلو آٹا کاٹ لو جی، کہ جناب یہ جو آٹا ہے 4 کلو یہ اجرت کے طور پر کاٹ لیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس صورت سے تو ہم نے منع کیا تھا کہ حدیث پاک میں بطور خاص آٹے کے بارے میں اس طرح کرنے سے ممانعت آئی ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور ایسی اجرت حلال بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ
کوئی پاؤ آدھا کلو آٹا گھاٹی کے طور پہ کاٹا جاتا ہے ٹھیک کہ جو پتھر ہوتے ہیں چکی کے تو ان میں گرمائش کی وجہ سے دوران آٹا پیسنے کے دوران آٹا جل جاتا ہے. ٹھیک. تو اب ہوتا یہ ہے کہ چکی والے یہ کہتے ہیں کہ آٹا چونکہ جل جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ پائپ لائن کے اندر پچھلا آٹا بھی شامل ہوتا ہے تو آپ کا تو ہو سکتا ہے زیادہ ہی آ جائے, تو ہم اتنا آٹا کاٹیں گے. یعنی پیسنے کے دوران لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ مقدار کم ہوتی ہے. لازمی طور پر تو جس آٹے کے کو بطور گھاٹی کاٹنے کا عرف ہے ٹھیک ہے اس کے کاٹنے کی شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت ہوگی ایسا کرنا جائز ہے. تیسری صورت اب انہوں نے بیان کی ہے اور آخری سلسلے میں ہم نے بھی اشارہ دیا تھا کہ بجائے آٹا کاٹنے کے پیش کی طور پر وہ گندم لے کر جائیں اور گندم لے جا کر کام کروانے سے پہلے بھئی اجرت پیشگی بھی دی جا سکتی ہے نا, ایڈوانس دی جا سکتی ہے. جیسے عام طور پر ہمارے ہاں جو مکانات کرایہ پر لیے اور دیے جاتے ہیں تو ان کی پیشگی کرایہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیشگی اجرت بھی لی جا سکتی ہے, اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک. تو جب گندم لے کر گئے ہیں تو پیشگی بھئی اتنے گندم نکال لو. ٹھیک. 2 کلو گندم نکال لو, 3 کلو گندم نکال لو, 5 کلو نکال لو, یہ آپ کی اجرت ہے, بیتے ہوئی یہ اجرت ہے. اور اب جو باقی گندم ہے یہ پیس کر آٹا ہمیں دے دو. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس نے کام کیا, کام کرنے سے جو پروڈکٹ تیار ہوئی اس میں سے کچھ بطور اجرت رکھ لیا. یہ صورت تھی صورت ممانت. تو ممانت کی صورت نہ پائی جائے, جو میں نے عرض کیا ہے یہ پائی جائے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ پیسے بھی لیتے ہیں. مشورہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وہ کر لے کہ بھئی ہم گندم کاٹیں گے. ٹھیک ہے. اب کوئی مثال کے طور پر کسی کی بنتی ہے 5 کلو گندم, وہ کہتا ہے 5 کلو نہ کاٹو, 2 کلو کے پیسے لے لو, 3 کلو کاٹ لو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی صورت ممکن ہے. ٹھیک. آج تو یہ تفصیلاً اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ اجرت کیسے اسی مبی میں سے چیز میں سے دی جائے. کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں, کال چلا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عمر السلام علیکم. تجارت کے بارے میں ایک پوچھنا ہے صاحب. یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرا یہ آٹے کا کام ہے, آٹے کا چکی کا, تو اس میں آدھا کلو جیسے تھوڑا بن لیتے ہیں, آدھا کلو سے کم ہوتا ہے جیسے بازار میں مارکیٹ میں چلتا ہے. تو جیسے گرم آٹا نکالتے ہیں نا تو 1-2 دن پڑ جاتا ہے تو وہ آدھا کلو تقریباً 250 گرام اور بھی کم ہو جاتا ہے. کیا یہ ہمارے جائز ہے یا تو کیا کریں, اس صورت میں دینا پڑے گا اگلے کسٹمر کو. تو عمر بھائی آپ نے سوال جو ریکارڈ کرایا ہے یہ مفتی صاحب کے جواب دینے سے پہلے ریکارڈ ہوا ہے, چلا بعد میں, تو آپ کے سوال کا تو جواب آلریڈی ہو گیا ہے. ایک اور کال چلا دیجیے. جو آٹا جل جاتا ہے یہ شاید اس گھاٹی میں آ گیا, گھاٹی کا پوچھ رہے ہیں, تو صحیح اس کی گنجائش موجود ہے. تو 3 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں, اس کے مطابق آپ عمل کیجیے. ایک اور کال چلا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص ہے جس کے قربانی کے اندر 4 حصے ہیں اور دوسرا شخص ہے اس کے صرف ایک ہی حصہ ہے, یعنی ٹوٹل 5 حصے ہوئے. تو اب بقیہ جو 2 حصے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے یا بقیہ 2 حصوں کو ان دونوں پر ڈیوائڈ کر کے جانور خریدا جا سکتا ہے؟ مثلا جانور 70,000 کا ہے تو جس کے 4 حصے ہیں تو اس کے اوپر جو قیمت آئی وہ 40,000 آئی, اور جس کا ایک حصہ ہے اس کے اوپر قیمت آئی 10,000 روپے. تو اب بقیہ جو 20,000 روپے بچے تو اب اس کو ہم کیا کریں, کیونکہ ہمیں حصے دار نہیں مل رہے, اس کو ہم انہی 5 کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے یا اس کے لیے ہمیں حصے دار ڈھونڈنے پڑیں گے؟ کیا ایسی صورت ہوگی برائے کرم رہنمائی. ایک اور کال چلا دیجیے گا. میں حیدرآباد سے تنویر بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا گیٹ جالی وغیرہ کا چوکٹوں کا کام ہے, تو میرے پاس گاہک آتے ہیں اور وہ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ جیسے وہ پیٹی ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا, جو ٹھیکیدار ہی ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ کا جیسے لوہا بنا ہے فرض کرو 50,000 روپے کا, تو آپ میرا ریٹ ان سے طے ہو جاتا ہے 30 فٹ جیسے 80 روپے کے حساب سے. اب وہ کہتے ہیں کہ بل میں آپ ہمیں 85 روپے لکھ کر دیں گے, تو وہ 5 روپے ہمارے ہوں گے کہ ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, پیٹرول ہے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5 روپے ان کو دینا یا بل میں زائد لکھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا ٹھیک ہے. پہلے تنویر بھائی, واضح طور پر ناجائز ہے, اس لیے کہ وہ لوگ آلریڈی کسی نہ کسی ادارے کے تنخواہ دار ہوتے ہیں اور وہ ادارے کے امین ہوتے ہیں, ان کو اس کام کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں, پیٹرول کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں, ہر کچھ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے,
اور اگر نہیں مل رہے تو وہاں ادارے سے جا کر لیں. یہاں سے تو یہ جھوٹا بل بنوا کر لے کے جا رہے ہیں. مفتی صاحب مل رہے ہوتے ہیں, نہیں تو انہوں نے فلاحی ادارہ تو نہیں کھولا ہوا ہوتا کہ مفت میں کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ مل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اگر 5,000 کا کام کروایا ہے تو 6,000 روپے کا بل کیوں بنوا کے لے کے جا رہے ہیں, آگے سے پیسے مانگیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا جو بل بنواتے ہیں یہ اپنے جیب میں رکھنے کے لیے بنواتے ہیں. ان میں جو معاملت کرتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے اور یہ بنوانے والے بھی گناہ گار ہیں. جو پیسے یہ جیب میں رکھیں گے بیچ کے وہ ان کے لیے مال حرام ہے. ایک اور جو سوال تھا کہ 7 حصے ہیں بڑے جانور میں, بیل وغیرہ میں, اور ٹوٹل 5 حصے ہیں, یعنی 5 قربانی والے ہیں. دیکھیں یہ جس طریقے سے کیلکولیشن کر رہے ہیں نا, جی 2 حصے رہ جاتے ہیں جی اس کیلکولیشن میں. جی تو 2 حصوں کا کوئی مالک ہی نہیں ہوا, اس کی تو قربانی پورے جانور کی ہی نہیں ہوگی. اس کے بجائے یہ کریں گے کہ پوری رقم کو 3 اور 2 کے حساب سے تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ابھی 40,000 روپے ایک کے حصے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 4 حصے اس کے ہیں تو اس کا حصہ بڑھ جائے گا. اس کے حصے ہو سکتا ہے 5 ہو جائیں, 4.5 ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو پورے جانور کی قیمت پھر یہ دونوں ہی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. پرسنٹیج سے تقسیم کر لیں گے. اور یہ حصے یا یہ ہے کہ مل جائیں تو 2 شرکا کو لے آئیں. ٹھیک ہے. اچھا پیسے تو مجھ سے اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں, پیسے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن حصہ کوئی خالی نہیں رہنا چاہیے. حصہ خالی نہیں رہنا چاہیے, پورے 7 حصے ہونے چاہیے. اور ایک شخص کے 1 سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کا ایک حصہ ہوگا. ایک کے 3 حصے ہیں, ایک کے 4 ہیں, ایک کے 3.5 ہیں, ایک کے 2.5 ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک نام کی 3 قربانیاں بھی ایک ہی جانور میں شامل کی جا سکتی ہیں. تو امید ہے کہ بالکل تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی, سیکھنے کی اور ان مسائل کو سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.